السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہے سب کا؟ بارش کو تو اللہ کی رحمت کہتے ہیں، برف کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ زیادہ رحمت ہے۔ وہ دعا آتی ہے آپ کو جو نماز شروع کرتے وقت شروع میں پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، کہ اے اللہ میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو دھو دے، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور ٹھنڈک کے ساتھ۔ تو برف اور ٹھنڈک کا ڈبل ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لکی لوگ ہیں جو اتنی برف دیکھتے ہیں، تو جب برف پڑے تو خوش ہوا کریں۔ اصل میں ہمیں ضرورت ہے پازیٹیو تھنکنگ کی۔ جن چیزوں کو دیکھ کے ہم کڑنے لگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ہمت ہارنے لگتے ہیں، اگر ان کو دیکھ کے ہمارے اندر ایک حوصلہ اور ہمت بڑھ جائے اور ہم اس کے مثبت پہلوؤں کو دیکھ سکیں تو پھر زندگی آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ اور قرآن کا تو فلسفہ یہی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا نہیں ہے، 2 دفعہ آیا ہے، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی۔ جہاں مشکل نہیں ہوگی وہاں آسانی بھی نہیں آئے گی۔ بہت ساری چیزیں مشکل رستے سے ہو کر ہی انسان کو آسان لگتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 130 سے 141 تک، آیت 130 سے 141 تک۔ و اور من، جو کوئی، اور من کا معنی کون بھی ہوتا ہے؟ من سوال کے لیے، لیکن یہ سوال انکار کے لیے، اس کو بولتے ہیں استفہام نفی۔ استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوال کرنے کو، یعنی کوئی نہیں۔ یرغب، رغب یرغب، رغبت کرنا، اور اگر اس کے آگے ان لگا ہو جیسے یہاں پر ہے تو رغب ان کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا، اس چیز سے پھر جانا، اس کو چھوڑ دینا۔ ان سے، ملت، ملت طریقہ، یہاں مراد ہے دین۔ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، اللہ مگر، من جو، سفہا بے وقوف بنائے، سفہ یسفہ، سین فا ہا اس کا روٹ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا، ردی اور ناقص ثابت کرنا، بے وقوف بنا لینا، حماقت میں مبتلا کرنا، میک فول آف۔ اور یہ رشد کا اپوزٹ ہوتا ہے، رشد کہتے ہیں ہدایت کو۔ نفسہ، اپنے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو۔ ولقد، اور البتہ تحقیق، تاکید کے لیے ہے سب، یقیناً، شورلی۔ استفیناہ، چن لیا ہم نے اس کو۔ استفا، مصطفیٰ لفظ اسی سے ہے، استفا یستفی، استفا، روٹ ہے اس کا صاد فا واو۔ صفوہ کہتے ہیں چنی ہوئی چیز کو، صفیہ بھی اسی سے، نام جو ہے نا، ہم تو اس کو بولتے ہیں نا صفیہ، تو اصل میں کیا ہے؟ صفیہ، چنی ہوئی چیز، تو اسی سے لفظ صفائی بھی ہے، صاف ہونا۔ تو استفا کا معنی ہوتا ہے صاف اور خالص چیز کو پک کر لینا، لے لینا، ایک کو دوسرے پہ ترجیح دینا، منتخب کرنا، چوز کرنا۔ پھر دنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ صالحین میں سے ہوں گے، رائٹیس پیپل میں سے ہوں گے۔ اور روٹ کیا ہے؟ صاد لام ہا، اصلح یصلح کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا۔ اذ قال، اذ کس کو انڈیکیٹ کرتا؟ یاد کرو، اذکرو، یاد کرو وہ وقت، قال، جب کہا تھا، لہو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، کس نے کہا تھا؟ ربہ، اس کے رب نے، کیا کہا تھا؟ اسلم، سرنڈر، سبمٹ، اسلام لے آؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ قال، اس نے کہا، اسلمت، میں نے سپرد کر دیا، سونپ دیا، حوالے کر دیا، اسلام لے آیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے،
تمام مخلوقات، ورلڈز. و اور وسا، وسا واو صاد یا وصیت کرنے کے معنوں میں آتا ہے، اور اسی طرح یہ انسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تعلیم اور تلقین کے لیے، ٹو انسٹرکٹ سم ون، انسٹرکشنز دینے کے لیے. بہا ساتھ اس کے یعنی اسی بات کے، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، بنی اور ہی کو الگ الگ کر دینا تو یہ کیا بن جائے گا، کیسے لکھیں گے؟ بنی جیسے بنی اسرائیل میں تھا، اور ہی تو ضمیر ہے اس کے لیے، تو بنی ہی اصل میں تھا بنین، تو اضافت کی وجہ سے نون اڑ گیا، اس کا بنی ہی رہ گیا. و یعقوب اور یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، انہوں نے بھی یہی انسٹرکشنز دی تھی. اور یہ جو وصیت ہوتی ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتی کہ مرنے کے وقت ہی کی جائے، وصیت آپ کبھی بھی لکھ سکتے ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتا ہم نے کب مرنا ہے، تو اگر آج ہم کچھ وصیت کرنا چاہیں تو وہ بھی وصیت ہی ہوگی. تو وصیت بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ انسٹرکشنز دینا کسی کو کہ میرے بعد ایسا اور ایسا کرنا. یا بنی یا اے بنی، پھر وہی بنی ہے، یہ بنی کس کو کہتے ہیں؟ ابن، بیٹے کو. بنی یا میرے لیے ہوتا ہے، اے میرے بیٹو. اب آپ دیکھ رہے ہیں یا بنی اسرائیل جب ہوتا ہے تو یا پہ شد نہیں ہوتی، نوٹس کر رہے ہیں آپ فرق؟ جب آپ لکھتے ہیں یا بنی اسرائیل تو یا جو ہوتی ہے آخر اس پہ شد نہیں، تو میننگ فرق ہوتا ہے. اب یہاں جو شد ہے تو شد کے نیچے ایکچولی 2 حرف جمع ہوتے ہیں. شد کس چیز کا سائن ہوتا ہے؟ 2 حرفوں کا، یعنی اس میں شدت آ جاتی ہے، یعنی ڈبل ہے ایک طرح سے. تو یا بنی یا اے میرے بچوں، یعنی میرے کی یا جو ہے وہ بنی کی یا سے مل کے شد آ گئی، اور ترجمے میں بھی معنی آ گیا. اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ پیچھے گزر چکا ہے، اصطفیٰ یستفی، مصطفیٰ کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر آتا ہے، کیونکہ آپ بھی چنے ہوئے تھے، آپ کو اللہ نے چن لیا تھا، چوز کیا تھا. اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، دین کا معنی آپ مجھے بتائیں گے. مالک یوم الدین میں نے وضاحت کی تھی، جزا بدلہ، اور ایک اور معنی بھی ہوتا ہے عمل بھی، ٹھیک ہے؟ دین کے 2 معنی ہوتے ہیں، عمل اور بدلہ، اور عمل دنیا میں ہوتا ہے اور بدلہ آخرت میں ہوگا. لہٰذا دنیا کے لیے جب دین کا لفظ آتا ہے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ عمل کرنا، یعنی دین اسلام جو ہے وہ ہے ہی عمل کا نام، اور آخرت کے لیے ہو تو پھر بدلہ معنی کیا جاتا ہے. اس لیے یوم الدین کا مطلب پھر عمل کا دن نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، جزا کا دن، کیونکہ دوسرے معنی یہاں لگیں گے. تو دین سے مراد یہاں دین اسلام ہے. عبادت کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اطاعت اور عبادت کے لیے، اطاعت، عبادت، عمل، جزا بدلہ، نتیجہ. فلا پس نہ، تموتن، تم مرنا، ماتا یموت موت سے، تموتو، اور یہ جو نون ہے تموتن، یہ تاکید کے لیے، شدت کے لیے، بالکل نہ مرنا، ہرگز موت نہ آئے، اس کو نون تاکید کا کہتے ہیں. ٹھیک، اصل میں کیا تھا یہ؟ فلا تموتون، یہ اوریجنلی تموتن کیا تھا؟ تموتون، تم سب نہ مرنا. لیکن تموتون جو ہے وہ لائٹر میننگ دیتا ہے، ہلکے معنی دیتا ہے، اس میں اتنی تاکید نہیں ہے، تم نہیں مرنا. لیکن لا تموتن، بالکل نہ مرنا، شدت کے لیے آ رہا ہے. الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم، یہاں واو جو ہے اور کے معنوں میں نہیں، حال کے معنوں میں، تم سب مسلمون، مسلم ہو. مسلمون کس کی جمع ہے؟ مسلم کی. اور روٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ سین لام میم. ام یا کن تم، تھے تم کے معنوں میں. اور یہاں ام جو ہے یہ سوال کے لیے آ رہا ہے، اور یہاں بھی سوال انکار کے لیے. کن تم، تھے تم، شہداء، شہداء کے 2 سنگولر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شہید اور ایک ہوتا ہے شاہد. ٹھیک ہے، جب شاہد کا جمع اگر کہا جائے تو مراد ہے حاضر، اور شہید ہو تو مانا ہے گواہ. اس جب، وٹنس کے معنی، اس جب، حضرہ، حاضر ہوئی، آ گئی، اپروچڈ، یعنی علامات ظاہر ہو گئیں. یعقوبہ، یعقوب کو علیہ السلام، الموت، موت، جب موت چلی آئی یعقوب کے پاس، قریب پہنچ گئی، بس مرنے والے تھے. اس جب، قال، کہا، لبنی ہی، واسطے اپنے بیٹوں کے، لی، بنی ہی، لی کو الگ کر دیں،
بنی کو الگ کر دیں اور ہی کو الگ کر دیں. یہ الگ الگ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا. واسطے اپنے بیٹوں کے، سب بیٹوں کو کہا. کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 12 بیٹے تھے. اب 12 جوان بیٹے کسی کے پاس بیٹھے ہوں تو پورا ایک گروپ، اور ہو سکتا ہے ان کے بچے بھی ہوں پھر آگے مزید. ماں کس کی، کس چیز کی؟ تعبدون تم عبادت کرو گے، عین بے دال، من بعدی میرے بعد. یہاں جو یا ہے یہ میرے کے لیے استعمال ہوا. پھر قالو ان سب نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، و الہ اور معبود آبائکا تیرے آبا و اجداد کے. آبا کس کی جمع ہے؟ ابن کی. اور بنین کس کی؟ ابن کی. کون تھے آبا؟ ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق. الہ واحدہ الہ ایک ہی. ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، مسلمون مسلم ہے. تلکا وہ، امتن ایک امت تھی، ایک جماعت تھی. امت کا لفظ قرآن مجید میں 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. امت کے 4 معنی ہیں، آگے آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہاں ہلکا سا میں ذکر کر دیتی ہوں تاکہ جب دوسری جگہ دوسرے معنی میں آئے تو آپ کو یاد آ جائے. تو دہرانے سے چیزیں بار بار پختہ ہوتی ہیں. امت کا ایک معنی تو گروہ ہوتا ہے، گروپ آف پیپل، جو کہ یہاں معنی آ رہا ہے نیشن کے معنوں میں. دوسرا معنی ہوتا ہے امام. ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امت آیا ہے، تو امت اور امام کا ایک ہی روٹ ہے، امت بمعنی امام. تیسرا ہوتا ہے وقت، ٹائم، وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک وقت کے بعد اس کو یاد آیا، آگے آئے گا. اور چوتھا ہوتا ہے طریقہ، ملت کے معنی میں طریقہ. لیکن یہاں کس معنی میں؟ گروپ آف پیپل. قد تحقیق، خلط گزر گئے، خلا یخلو پڑھا پیچھے، اذا خلو الی شیاطین. وہاں معنی کیا تھا؟ اکیلے ہونا. تو یہاں معنی میں کر رہی ہوں گزر جانا، گزر گئے، چلے گئے. تو خالی کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چلا جاتا ہے. جی ہاں، تو خلط کا یہاں معنی پاسٹ. لہا اس کے لیے، یعنی اس امت کے لیے، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی، دے ارنڈ. ولکم اور تمہارے لیے، ما جو، کسب تم نے کمائی کی. اب آپ دیکھ رہے ہے تو کاف سین باہی روٹ، کسب دونوں ہی جگہ کمائی کا معنی. لیکن کسبت ہو تو اس نے کمائی کی، کسب تم ہو تو تم نے کمائی کی، یوں میننگ بدل جاتا ہے. بس تھوڑی سی توجہ سے آپ بہت اچھی طرح خود بھی سمجھنے لگیں گے. ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے. تسألون کا جو تا ہے یہ تم کے معنوں میں، اور پھر آ رہا ہے روٹ سین حمزہ لام سوال، سأل یسأل سے پوچھنا، سوال کرنا، اور واو نون جمع کی علامت. اما اس کے بارے میں جو، کانو وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے. وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، یہ کن کی جمع ہے کونو. ہودن یہودی، کس کی جمع ہے؟ ہود ہائد کی. او یا نصارا نصرانی عیسائی. تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. تہتدو یو ول بی گائیڈڈ، ہدایت سے ہے. ہا دال یا. قل کہہ دیجئے، بلکہ، ملت طریقہ، ریلیجن، ابراہیم کا علیہ السلام، حنیفن جو حنیف تھے. حنیف کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، اور روٹ کیا ہے اس کا؟ ہا نون فا، حنفا. حنفن کا لفظی معنی ہوتا ہے گمراہی سے ہدایت یا استقامت کی طرف مائل ہونا، تمام ادیان چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا، شرک کی ہر قسم چھوڑ کر توحید کی طرف آنا. قرظی نے اس کا معنی صاحب استقامت کیا، یعنی اسٹیڈ فاسٹ تھے. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جو تمام پیغمبروں کو ماننے والے تھے. تو حنیف کون ہے؟ جو اسٹیڈ فاسٹ تھے، یکسو تھے، فوکس تھے، سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف مائل ہوئے. وما کانا اور نہ تھے وہ، کون؟ ابراہیم، من المشرکین مشرکین میں سے، مشرک کی جمع. قولو سب کہو، یہ ایسے ہی جیسے کونو ہو جاؤ، قولو کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا،
इला तरफ इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम के। ये कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे हजरत हाजरा से। वो इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम, ये कौन थे? ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई थे, लेकिन दूसरी माँ से थे, हजरत सारा से थे। वो याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम, ये किसके बेटे थे? इसहाक अलैहिस्सलाम के। वल अस्बात, अस्बात सिब्त की जमा है, सीन बा ता, सिब्त डिसेंडेंट्स। सिब्त का एक माना होता है औलाद और दूसरा माना होता है कबीला। अस्बात से मुराद औलाद याकूब है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, या तो ये माना किया जाएगा, और दूसरा माना क्या? 12 कबाइल। सिब्त का दूसरा माना क्या बताया मैंने? कबीला। तो अस्बात क्या हुए? कबीले। तो कितने कबीले थे? 12। क्यों? क्योंकि 12 बेटे थे और हर बेटे से फिर आगे पूरी एक नस्ल चली, पूरी एक कौम बन गई। सूरत अल-आराफ 160 में आता है, वक़त्तअनाहुम इस्नतै अशरत अस्बातन उममा, हमने बनी इसराइल को 12 उम्मतों यानी 12 कबीलों में बांट दिया था। और उममा से मुराद यहाँ ग्रुप्स हैं। तो मुराद इससे कौन है? अस्बात से बनी इसराइल की कौमें, जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चों से आगे 12 नस्लें चली, तो 12 कबीले बन गए, उनकी तरफ जो कुछ भेजा गया। वमा और जो ऊतिया दिए गए। अब नोट कर रहे हैं, पीछे कहा कि उनजिला और यहाँ है ऊतिया दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या दिए गए थे? तौरात। और क्या दिए गए थे? मुअज्जात। व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम क्या दिए गए थे? इंजील और मुअज्जात। गुड। वमा और जो ऊतिया दिए गए अन्नबियूना, किसकी जमा है? नबी की, सारे नबी। मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, यानी उमूमी तौर पर किताबें भी, मुअज्जात वगैरह जो कुछ भी। ला नहीं, नुफर्रिकु हम फर्क करते, फर्रक युफर्रिकु तफरीक, फर्क करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्टिंक्शन के मानों में भी आता है। बैना दरमियान, अहदिन किसी एक के, मिनहुम उनमें से, यानी इन अंबिया में से किसी एक में भी हम फर्क नहीं करते। वनहनु और हम, लहू उसके लिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए, मुस्लिमून मुसलमान हैं। फ़इन फिर अगर, आमनु वो सब ईमान ले आए, बिमिस्ल मानिंद, बी यहाँ जायद है, मिस्ल मानिंद तरह, लाइक, सेम एज, माँ जो, आमन तुम ईमान लाए तुम, बिही साथ उसके, फ़क़द बस तहकीक, इहतदऊ वो हिदायत पा गए, इहतदा यहतदी इहतदा, राह रास्त पे चलना। व इन और अगर, तवल्लो वो मुँह फेरे, तवल्ला या तवल्ला का माना होता है मुँह फेरना, रुख फेरना, एराज बरतना, टर्न अवे के मानों में। फिर अगर वो मुँह फेरे, इहतदऊ के मुकाबले तवल्लो, फ़इन्नमा तो बेशक, हम वो, फी शिकाक मुखालफत में। शिकाक का लफ्ज़ जो है ये शक होने से है, शक का ये शुक, शक, शक होना क्या होता है? फाड़ना। शिगाफ के लिए भी शक आता है ना, क्याफ वाला नहीं, काफ वाला, शक। जमीन के फटने के लिए भी आता है ना, शक के कमर के लिए भी आता है। एक कबर जो होती है वो शक होती है, यानी फिर जमीन में गड़क खोदते हैं, और एक होती है बगली कबर, यानी बीच में खोदने के बाद साइड से फिर खोदते हैं, उसमें अंदर मुर्दे को रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। शिकाक जो है शक से है, और शिक कहते हैं जानिब को, शिक। कभी आपने लफ्ज़ शिक सुना? शिकों में इसकी कितनी शिकें हैं, टुकड़े के मानों में, किसी आर्डनेस वगैरह के जो हिस्से होते हैं ना। तो अरबी में शिकाक का लफ्ज़ जो है ये खिलाफ के माने में आता है, खिलाफ, मुखालफत। मुखालफत कब होती है? जब टुकड़े टुकड़े होते हैं, डिविजन्स होती हैं, एक इधर हो गया एक उधर, पार्टी बाजी होगी, ग्रोह बंदी होगी, फिर एक दूसरे के खिलाफ हो गए, और यहाँ मुराद गुमराही। फसयकफीकहुमुल्लाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग लफ्ज़ है। फा का क्या माना है? पस, सा अनकरीब, यकफी का तुझको, हम उनकी तरफ से। एक लफ्ज़ में पूरा सेंटेंस, इसका तर्जुमा है पस अनकरीब काफ़ी होगा तुझको उनकी तरफ से। कितना लंबा तर्जुमा है, और यहाँ एक ही लफ्ज़ है, फसयकफीकहुम। और अलग अलग कराने का मकसद यही है कि आप लफ्ज़ों को एनालाइज करके मतलब खुद निकालें। रूट इसका क्या है? काफ, फा, या।
کفا یکفی کافی ہونا، اللہ اللہ، وہوا اور وہ، السمیع سننے والا ہے، فعیل کے وزن پر ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، استباغ کہتے ہیں بپتسمہ دینے کو، بیپٹائز کرنے کو، رنگ چڑھانا، اور یہاں صبغہ سے مراد دین ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین۔ ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، حاسین نون سے حسن سے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، بیٹر، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، عابدون عبادت گزار ہیں، ورشپرز ہیں۔ قل کہہ دیجئے، کیا تحاجوننا تم آرگیو کرتے ہو ہم سے، حجت بازی کرتے ہو ہم سے، جھگڑتے ہو ہم سے، حاجہ یحاجو سے مناظرہ کرنا، بحث کرنا، فی اللہ اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں تھا جھگڑا، کس کے بارے میں تھا؟ اللہ کے دین کے بارے میں، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ وہ ہوا حالانکہ وہ، ربنا ہمارا رب ہے، اور لارڈ، وربکم اور تمہارا رب، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، اعمال عمل کی جمع ہے، عمل کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈز۔ ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون مخلص ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا مخلص، کس کو کہتے ہیں؟ جو سنسیئر ہو، خالص ہو، اخلاص سے ہے نا یہ، اور اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کی ہر ممکن ملاوٹ کو پاک کر دینا، صاف کر دینا، ہر قسم کی علائش دور کر دینا، پیور۔ ام یا تقولون تم کہتے ہو، انا بے شک، ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب علیہم السلام، والاسباط اور اسباط اولاد یعقوب یا پھر قومیں، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجئے، اب یہ حمزہ کیا ہے تو ایک حرف لیکن اس کا بھی میننگ کیا؟ پیچھے پڑھا، انذرتہم، یس، انتم تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، اعلم کیا تھا؟ پچھلی دفعہ اس پہ بات ہوئی تھی، یہ کون سا اسم ہے؟ اسم تفضیل، تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دوسرے پہ فضیلت دی جاتی ہے، سپرلیٹو ڈگری، زیادہ جانتے ہو، مور نوئنگ، ام یا اور، اللہ اللہ، ومن اور کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم تفضیل ہے، مور انجسٹ، یعنی اس کا ترجمہ صرف انجسٹ نہیں کریں گے، وہ ظالم ہوتا ہے، مور انجسٹ، اب مور لگانا پڑا ورنہ عربی میں تو صرف شیپ ہی بدلی ہے اور معنی مور کا خود ہی آگے بیچ میں، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، پڑھا پیچھے یہ روٹ، یکتمون تکتمون، یس ٹو کنسیل، شہادتن ٹیسٹمنی گواہی، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے، بے کا کیا ترجمہ ہے؟ زائد ہے، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تل کا وہ، امتن ایک امت تھی، نیشن تھی، قد تحقیق، خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو، کسب تم نے کمائی کی، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو، کانو وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے، they used to do۔ چلیے تفسیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو روگردانی کرے، جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے، مگر وہی جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو۔ ملت ابراہیم کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ خالص توحید کا طریقہ، ہر شرک سے پاک، صرف اور صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی
فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ انی وجہت وجہی للذی، اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے، ہر مشکل میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس کے سوا ہر چیز سے رخ پھیر لیا جائے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ حنیفاً، کہ میں ہر ایک سے روگردانی کر کے قائم ہوں، جمع ہوا ہوں، کس پر؟ صرف ایک اللہ کی عبادت پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اخلاص کا طریقہ تھا، سنسیئرٹی کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس نے اللہ کو جب رب مانا تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کی طرف سے منہ نہیں موڑا، اسی کے ہو کر رہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما، درست دین۔ کیا ہے وہ درست دین؟ ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حنیفاً، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو خلاصہ کیا ہے کلام کا؟ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پسندیدہ قرار دیا، جو اخلاص کا، توحید کا طریقہ تھا، ایک اللہ کی عبادت پر مبنی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طریقے کو یہاں دین درست کہا گیا، دین قیما کہا گیا، اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا۔ تو گویا صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، اور وہ کیا تھا؟ پیچھے آپ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو، ہزاروں لوگوں کو چھوڑ دیا، آگ میں جانا گوارا کیا، اپنے باپ کی سختی برداشت کی، اور پھر اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ ایک اللہ کی خاطر، کہ اگر ساری دنیا بھی مجھ سے ناراض ہو تو بھلے ہوتی رہے، مجھے راضی کرنا ہے تو کس کو؟ ایک اللہ کو، جو میرا خالق، جو میرا مالک، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ ابراہیم کا طریقہ عقل مندی کا طریقہ تھا۔ بظاہر ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز قربان کر دی تھی۔ آگے آپ تفصیل پڑھیں گے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری قوم نے ایکا کر لیا، بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور سب کے سامنے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، سب کی مخالفت برداشت کر لی، لیکن کیا نہیں چھوڑا؟ توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اس طریقے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون سا طریقہ کہہ رہے ہیں؟ عقل مندی کا طریقہ۔ اس میں میسج کیا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کو ناراض کر لو، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرو۔ اگر کوئی اس طریقے کو چھوڑے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ الا من سفہ نفسہ، وہ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے، وہ دراصل بے وقوفی ہے۔ اور سفہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سفہن کس کا اپوزٹ ہے؟ رشد کا، اور رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو۔ یعنی ایسا کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہدایت سے دور جانا ہے، اور یہ ناسمجھی کا ثبوت دینا ہے۔ اور یہ جو بے وقوفی ہوتی ہے نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک ہے عقل کی کمی اور دوسرے علم کی کمی۔ سیدھے راستے سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ یا تو علم نہیں ہوتا یا عقل نہیں ہوتی۔
اپنی بے عقلی کی وجہ سے اور یا بے علمی کی وجہ سے۔ جو بے علم ہوتا ہے وہ مخالفت نہیں کرتا اس راستے کی، جو بے علم ہوتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے ایسے، لیکن جو بے عقل ہوتا ہے وہ لا علم بھی ہوتا ہے بعض اوقات اور بعض اوقات علم والا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ حق کی مخالفت بھی ساتھ شروع کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا ناسمجھی ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی نہ کرنا، سیدھے رستے پہ نہ چلنا، دراصل کیا ہے؟ حماقت ہے، بے وقوفی۔ اچھا، ہمارے ہاں عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار کیا ہے؟ دین پہ چلنا کیا ہے؟ عقل مندی، بے وقوفی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء، کیونکہ منافقین سے بھی جب کہا جاتا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے والے تو بے وقوف ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں جو دین پہ نہیں چل رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے روگردانی برتے، توحید کا راستہ چھوڑ کے شرک کی طرف آئے، ہدایت چھوڑ کے گمراہی کی طرف جائے، اور پھر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے۔ تو بات یہ ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا علامہ دہر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمجھدار دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے خالق، اپنے مالک کا وفادار نہیں، جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو رزق دیا، جس نے اس کو عقل سمجھ دی، اگر وہ اس کا نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، احمق۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا، ہزاروں لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا۔ کیوں چنا؟ انہی کو کیوں چنا؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لیا تھا، حماقت سے نہیں، عقل سے کام لیا تھا، عقل استعمال کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ غور و فکر شروع کیا، اپنے رب کی تلاش شروع کی، اور آسمان کو دیکھا، آسمان پہ ستارہ دیکھا، کہا شاید یہ میرا رب ہو۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد چاند کی طرف توجہ کی، کہا شاید یہ رب ہو، یہ بڑا ہے۔ پھر کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی ڈوب گیا۔ سورج کو دیکھا تو کہا شاید یہ رب ہو، نہیں یہ بھی چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کہا میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جو خالق، مالک، مدبر ہے، رب العالمین ہے، میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ جس نے کچھ بنایا نہیں، جو سنتا نہیں، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ عبادت کے لائق کہاں ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ اس نے عقل استعمال کی تو اللہ نے اس کو پسند کر لیا، چن لیا، اور اس کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا۔ کیا بنایا ان کو؟ امام۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے اس کو چن لیا، رسالت کے لیے، امامت کے لیے، اور اپنا خلیل کہا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جب ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا۔ دنیا میں بھی اتنی رحمتیں ان پہ نازل ہوئی اور اتنی بلندی نصیب ہوئی، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہے، یہ کوئی معمولی بات، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا بن جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نیک اولاد دی، ان کی اولاد میں سے ایک پوری امت اٹھی بنی اسرائیل کی، اور دوسری پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو العرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجتے ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا، اس کی دنیا بھی اچھی اور اس کی آخرت بھی اچھی۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی ان کو
چن لیا اور ان کو صالحین میں شمار کر دیا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے جن کے لیے بلند درجات ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے جو سیدھے رستے پر ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں نیکی میں آگے ہوگا وہ آخرت کے درجات میں بھی آگے ہوگا۔ آخرت دنیا ہی کا تو دوسرا حصہ ہے، جیسے آپ یہاں ہوں گے ویسے ہی وہاں آپ کو ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی فضیلت بیان کر کے، دنیا اور آخرت میں آپ کا مقام بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس طریقے کو فالو نہیں کرے گا وہ پھر سیلف ڈسپشن کا شکار ہے، خود کو بے وقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں چنا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم، اپنا آپ میرے حوالے کر دو، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو۔ قال اسلمت، دیر نہیں لگائی، کوئی حجت بازی نہیں کی، وائی اینڈ وین نہیں کہا، کیا کروں، کیوں کروں، کہاں کروں، کب کروں۔ قال اسلمت، رب نے کہا میں فوراً حاضر ہوں، لبیک، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا وفادار بن گیا، میں نے اپنا آپ اسی کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہائے کیسے کریں، بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ مشکل آئے گی، پھر وہ چھٹ جائے گا، پھر یہ نقصان ہوگا، اور انہی سوچوں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا اور کیا کھو جائے گا اور کیا مل جائے گا، نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کے کتنے ہی حکم ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، بات ماننا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا کہ اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، میں مان گیا، میرے باطن میں بھی میرے ظاہر میں بھی سب تیرا ہی حکم چلے گا۔ لیکن ہم جب اللہ کا حکم سن بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، سوچتے ہی رہتے ہیں کریں کہ نہ کریں۔ ایک نماز جو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے اسی کو دیکھ لیں، فجر کے وقت اٹھتے اچھا دائیں طرف پہلو بدلے، پھر بائیں ہو گئے، پھر اچھا ابھی اٹھتے ہیں، جو پڑھنے ہو دیر کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح ظہر میں بھی، عصر میں بھی۔ ہم سب اپنی نمازوں کے آئینے میں خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح باقی احکام بھی، جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ انہوں نے اللہ کی بات سن کے دیر نہیں لگائی، کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی ہچکچائے نہیں، کیونکہ انہوں نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس سے بڑھ کے میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کے میرا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی مجھ پہ مہربان نہیں ہو سکتا، وہ میرا کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا۔ یہ ٹرسٹ کی بات ہے نا، اور دین نام ہی ٹرسٹ کا ہے۔ رضیت باللہ ربن کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہ جو چاہے مجھے کہے اور جو کہے گا اسی میں میرا فائدہ۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اسی لیے تو اسلم کہا تو کہا اسلمت، ڈن۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان جانے کا، یقین آ جانے کا۔ جس دن انسان مان جاتا ہے نا، اور ماننے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل اور اپنی خواہش اور اپنا نفس اور اپنی تعویلیں پیچھے کرنی پڑتی ہیں، تو جس دن یہ کیفیت آ جاتی ہے نا تو پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی، پھر وہ پکار اٹھتا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں ان کو فلی ٹرسٹ کرتا ہوں، اور جو اس میں ہے اس کو ماننے میں اپنا کوئی نقصان نہیں سمجھتا۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو ظاہری نفع نقصان سے اوپر اٹھ کے بڑے فائدے کے لیے کام کر جائے۔ آپ دیکھیے کہ جو شخص اچھا بزنس مین ہوتا ہے نا، جب وہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کا مجھے فوراً پروفٹ نہیں ملے گا، مجھے اس پر ابھی انویسٹ کرنا ہوگا، لگانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اور اتنے عرصے کے بعد، اتنے سال کے بعد مجھے اس کا ریٹرن ملنا شروع ہوگا، اور وہ اس امید پر آج بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کر جاتا ہے۔ لیکن جو ذرا کم عقل انسان ہوتا ہے
وہ کیا دیکھتا ہے؟ اچھا میں آج جو اتنا لگا رہا ہوں تو کل مجھے کیا ملے گا، سویرے لگا رہا ہوں شام کو کیا ملے گا، اچھا ابھی کچھ فائدہ نہیں، چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا، اچھا یہ کر لو. بعض اوقات ہوتا ہے نا بچے جب نیا نیا کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کام، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کروں گے، اس جاب میں کیا ہوگا، اس میں کیا ملے گا، اس میں کیا ملے گا. اچھا کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں ٹیمپریری ہوتے ہیں مگر آپ کو ویجز زیادہ مل رہی ہوتی. اچھا کچھ لوگ ظاہری اٹریکشن میں آ کے چلو یہ کر لیتے ہیں، پیسے زیادہ. لیکن کچھ بہت عقل مند ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آج پیسے زیادہ مل رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم اس کا فائدہ کیا ہوگا. عقل مند لوگ لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں اور بے وقوف لوگ شارٹ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، آج کیا ہوگا. اور جو زیادہ ہی عقل مند ہوتے ہیں وہ اور بھی لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، وہ سب سے آگے جا کے دیکھتے ہیں، بہت دور تک دیکھتے ہیں. کہاں تک؟ آخرت تک، کہ اس کا اور بھی لانگسٹ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا، وہاں کیا ملے گا مجھے، اور جو چیز مجھے وہاں نہیں ملے گی وہ مجھے نہیں کرنی، مجھے وہ کرنا ہے جس میں 100% گارنٹیڈ فائدہ ہے. اور ایسا ہی شخص اصل عقل مند ہے، اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل مندی کہی. اور جو اسے چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو خود حماقت میں مبتلا کر رہا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی تھی، انسٹرکشنز دی تھی اسی بات کی. کس بات کی؟ اسی کلمے کی، یعنی اسلم، کہ مسلمان بن کے رہنا، ملت ابراہیم کو فالو کرنا. کس نے؟ ابراہیم، و ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بچوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ خود یہ کام کیا، اسلم تو کہا، بلکہ ساتھ ہی اپنے بچوں کو بھی اسی کی تاکید کی، اپنے بچوں کو بھی یہی کہا. کیونکہ جو شخص کسی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے وہ فوراً کس کے لیے سیو کرنے لگتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے پچھلے تجربوں کو سامنے رکھ کے نصیحتیں کرتے رہتے، اپنی مثالیں دیتے رہتے. میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو یہ کیا تھا، ہم ایسے کرتے تھے، اس چیز نے فائدہ دیا. ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ بھی درست ہو، لیکن جس سے آپ کو فائدہ ہوا، یہ جو آپ کے نزدیک صحیح ہوتا ہے، آپ اسی کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کے لیے بھی پھر خیر و بھلائی چاہتے ہیں. تو جو لوگ دین میں سنجیدہ ہوتے ہیں، جو دین کو فائدے کی چیز سمجھتے ہیں، جو دین کو نجات کی چیز سمجھتے ہیں، وہ اسے صرف پھر اپنے تک نہیں رکھتے، وہ فوراً بچوں کا سوچتے ہیں. اچھا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کیا وہ بھی مسلمان رہیں گے؟ فوراً ان کی فکر کرتے ہیں. اور جو لوگ خود ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، جن کو اپنے دین کی فکر نہیں، ان کو بچوں کی کہاں فکر ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بعد فوراً اپنے بچوں کی فکر کی اور وصیت، انسٹرکشنز دی، باقاعدہ اس کی تلقین کی، تعلیم دی. وصا جو ہے یہ صرف کوئی ول لکھ کے نہیں رکھ دی کہ اچھا وہ مرنے کے بعد کھولیں گے تو کہیں گے اچھا باپ نے یہ کہا تھا، یہ نہیں ہے اس کا معنی. وصا کا معنی تعلیم اور تلقین کرنا، بار بار ریمائنڈ کرنا کہ یہی کرنا ہے تم کو، مسلمان بن کے جینا. آج ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں. کیا صرف دنیا کا وقتی ظاہری تھوڑے عرصے کا مستقبل، یا اس سے آگے کی کوئی چیز؟ اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا. اور یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کامیاب ہوئی، ان کے بچوں میں دین راسخ ہو گیا. اور صرف بچوں میں نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچوں کے بچوں کی آگے مثال دی، وہ یعقوب. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کی. کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں. اب یہاں ہمیں نصیحت اور تلقین کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ملتا ہے. اب دیکھیں جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم بچوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ لاڈ کرتے ہیں، ان کے پیار سے بلاتے ہیں نا، محبت سے بات کرتے ہیں، تاکہ وہ مان جائیں، سن لیں. جس چیز کے ہم جتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں اتنی زیادہ پیار سے ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھو نماز پڑھو، ڈانٹ ڈپٹ. اور تم تو کبھی یہ کرو گے ہی نہیں، تم تو ساری زندگی قرآن نہیں پڑھو گے، تمہیں تو یہ نہیں آتا. اسکول بھیجنا ہو، دنیا کا کام ہو، ہر طرح کا اہتمام کریں گے کہ کسی طرح پڑھ جائیں. لیکن جب دین کی بات ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے، تو ہم اپنے عمل سے ہی ان کو بگا دیتے ہیں.
اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں دین آئے تو سب سے پہلے اپنا اخلاق درست کریں، ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں. ویسے اگر نہیں بھی آپ ان کے ساتھ بہت اچھے تو کم از کم جب اللہ رسول کی بات کرنی ہے اس وقت تو بہت ہی پیار سے بات کریں، تاکہ وہ آپ کی سخت رویے کی وجہ سے کہیں اللہ رسول کو ہی برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیں. تو یہ حکمت انبیاء کے طریقے سے ہمیں ملتی کہ انہوں نے جب اپنے بچوں کو دین کی بات بتائی تو کس طرح بتائی؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ لکم، چن لیا ہے تمہارے لیے، پسند کیا ہے تمہارے لیے، الدین، دین کو. یہ نہیں کہا یہ میرا پسندیدہ ہے. بعض اوقات ہم بچوں کو جب دین کی طرف بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ گروہ ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لہذا تم بھی یہ بنو. اس سے بھی بچے کیا ہوتے ہیں؟ پٹ آف ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں کی سوسائٹی میں تو خاص طور پر بار بار ان کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ یو آر یور سیلف، یور اون بینگ، یو آر نو بڈی ایلس. سوچو اپنے طریقے پر، ضروری نہیں ماں باپ کو فالو کرو. تو ایسے بچوں کو اگر آپ کہیں گے دیکھو میں اس راستے پہ ہوں، تم بھی اس راستے پہ چلو، کبھی نہیں سنیں گے. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. اللہ کی محبت ڈالی ان کے دل میں، اللہ کی عظمت پیدا کی. آپ نے یہ نہ کہا یہ میری بات ہے، کیا کہیں؟ یہ تو اللہ کی بات ہے جس نے پیدا کیا ہم سب کو، جس نے یہ سب دیا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا الدین، دین کو، فلا تموتن، پس نہ تم مرنا. ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بعد تم بھی اسی پہ قائم رہنا اور موت تک قائم رہنا اور نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے، خواہ اس راستے میں کتنی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، پھر بھی تم کس پہ قائم رہنا؟ دین پہ قائم رہنا. یعنی کسی صورت تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے تمہارے لیے الدین یعنی دین اسلام کو پسند کیا، تو اس کی تائید اور آیات سے بھی ہوتی ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سورۃ آل عمران 85 میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹڈ، وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک بات تو یہ کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی طرف بلایا، اسی اسلام کی طرف جسے انہوں نے خود قبول کیا اسلمت کہہ کے. اور پھر یعقوب علیہ السلام جو ان کی نسل میں سے تھے انہوں نے بھی دین اسلام ہی کی طرف لوگوں کو بلایا. کسی یہودیت یا نصرانیت یا کسی فرقہ واریت اور گروہ بندی کی طرف نہیں بلایا. کیا کہا؟ دین کی طرف آؤ. ہم سب کو بھی اگر کسی کو دین کی بات بتانی ہے تو دین کی بات بتائیں، اللہ کی محبت دیں، اپنے سے یا کسی گروہ سے نہیں جوڑیں. اور پھر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ایک نعمت ہے، جیسے قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آتا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی. تو دین کیا ہے؟ نعمت. تو اللہ نے تمہارے لیے یہ نعمت پسند کی ہے، اب تم شکر ادا کرو. اور وہ شکر کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہو، دین پر استقامت اختیار کرو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین زندگی کے کسی خاص وقت یا کسی خاص خانے کے لیے نہیں ہے، دین ساری زندگی کے لیے، مرتے دم تک کے لیے. کیونکہ جس حال میں انسان کی موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر کوئی شخص ساری زندگی دیندار رہے اور آخری عمر میں جا کے اس سے ہٹ جائے تو وہ اس کا پچھلا سب ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ بستر مرگ پہ تھے. تو جو موت کی بے ہوشی ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آخری وقت جو ہوتا ہے مشکل وقت ہوتا ہے اور انسان کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے. عام طور پہ جو نارمل ڈیتھ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آخری وقت میں آنکھیں بند ہو رہی ہیں، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دم لگتا ہے کہ جیسے ہوش آ گئی. سکرات الموت اس کو کہتے ہیں، موت کی بے ہوشیاں. بے ہوشی ہوئی، تھوڑا فاقہ ہوا، پھر بے ہوشی ہو گئی،
جیسے عموماً مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیمار ہوتا ہے کوئی انسان، ادھر ہو گیا، اس کو اونگ آ گئی، پھر آنکھ کھل گئی، پھر ادھر تکلیف میں انسان نہ پوری طرح سو سکتا ہے نہ جاگ سکتا ہے۔ تو بہرحال امام احمد بن حنبل جو تھے وہ بے ہوشی کے سے عالم میں تھے اور اپنی انگلی اٹھا کے کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو ان کا بیٹا دیکھ رہا تھا کہ یہ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بہرحال جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں تو کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی اس بے ہوشی میں دیکھا کہ شیطان آ کے میرے سامنے اپنی انگلیاں کاٹ رہا تھا اور غصہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے ہاتھوں سے نکل گئے، تم بچ گئے۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں بچا، جب تک کہ میں مر نہ جاؤں، کیونکہ شیطان تو آخری لمحے میں بھی کیا چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات منہ سے نکلوا دے، کوئی ایسی چیز کروا دے کہ جس سے انسان کا خاتمہ خراب ہو۔ اسی لیے ہم سب کیا دعائیں مانگتے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرنا، اور یہ دعا مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیونکہ شیطان تو آخری دم تک بھٹکاتا ہے انسان کو، اور کبھی بھی انسان کو اپنے ایمان اسلام پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، نہ بھولنا چاہیے کہ میں تو بہت نیک ہو گیا۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا بات منہ سے نکلے یا کوئی کام ایسا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ لیکن انسان کا جو فیوچر ہے وہ اس کے حال کی پیداوار ہوتا ہے، جو ہم آج کر رہے ہیں نا وہ کل بھی پھر انسان کا اسی پہ بلڈ ہوتا ہے۔ جیسے ایک عمارت بنتی ہے نا، تو اگر نیچے سے ٹیڑھی ہو تو کیا ہوتا ہے، اوپر ٹیڑھی ہوتی جائے گی، اور اگر ایک ایک اینٹ سیدھی رکھتے جائیں تو کیا ہوگا، آخر تک سیدھی جاتی جاتی سیدھی ہوگی۔ تو اپنی زندگی کا ہر دن ایک اینٹ کی طرح سمجھے، یعنی بلڈ ہو رہا ہے، اور پھر آج جو کریں گے وہ بلڈ اپ ہوگا کل کے کیے پہ، جو آپ نے کل کیا۔ جیسے آج سپارہ ختم ہو رہا ہے، یہ کیسے بلڈ اپ ہوا ہے؟ ہر ہفتے آپ نے ایک حصہ کیا، پھر اگلے ہفتے اور کیا، پھر اور کیا، پھر اور کیا، پھر وہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور ہر دن ہے ایک برک کی طرح، ایک اینٹ کی طرح، ایک کے اوپر آپ ایک رکھتے جاتے۔ تو اگر آپ سیدھی اینٹیں رکھیں گے تو پھر وہ سیدھی اوپر دیوار جائے گی، اور اگر ہم کبھی ادھر لڑکیں کبھی ادھر، آج اچھا کر لیا کل انتہائی خراب کام کر لیا، کبھی کیا کبھی نہ کیا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، معلوم نہیں پہ کہاں اینڈ اپ ہو۔ تو اسٹریٹ رہے، لینز اپنی چینج نہ کریں، سیدھے چلتے جائیں تاکہ اینڈ بھی پھر صحیح جگہ پر جا کر ہو۔ یعنی کسی صورت تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس آخری وقت بس کلمہ پڑھ لینا اور سمجھنا اب سب ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ کرتے نہیں ہیں، روز جو بھی دل میں آئے کرتے رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کیا پتا ہم کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کرے کہ سبھی کو نصیب ہو جائے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہی موت کے وقت اس پہ پھر حاوی ہوتی ہیں۔ ہر وقت ہم سوچتے رہتے ہیں، مرتے وقت بھی وہی سوچ رہے ہوں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف امام احمد بن حنبل نے، آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، اس میں ایک مشہور آتھر ہے، اس نے بہت سے مرنے والوں کی آخری وقت کی باتیں لکھی، اور وہ آخری وقت کی باتیں کیا ہیں؟ ہر کوئی وہی باتیں کر رہا تھا جس کا اس کو شوق تھا۔ کوئی میچ کی بات کر رہا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی ڈرنک مانگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، یعنی ہر وقت جو دل میں بسا ہوا اور دن رات جس چیز کے پیچھے بھاگے، موت کے وقت بھی وہی۔ اچھا، موت کا وقت ایسے ہی ہے جیسے نیند ہوتی ہے نا، نیند اور موت مشابہت ہے۔ آپ نے دیکھو کچھ لوگ نیند میں باتیں کرتے ہیں، سنا ہوگا، یا آپ کبھی بچوں کو اٹھانے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جو وہ دن کو کرتے ہیں نا وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا میں ایک گول کر لوں، اچھا میں ایک گیم ختم کر لوں، وہی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جن چیزوں میں ہماری روز دوڑ لگی ہوئی ہے نا، تو مرتے وقت بھی اسی چیز کی فکر میں مریں گے۔ تو ہم سب کو اپنی نیتیں، اپنے دل، اپنی زبان ٹھیک رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج ہم گالیاں دیں تو کل موت کے وقت کلمہ پڑھیں۔ زبان سے غلط الفاظ جو ہیں ان کو نہ نکالیں، اپنے دل کو دوسروں کے لیے اچھا رکھیں، سوچ سمجھ کے کام کریں تاکہ آخری وقت میں بھی خیر و عافیت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔